يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آج کل جمعے کے اجتماعات میں 30ویں پارے کی صورتیں روانی کے ساتھ پڑھ کر ان کا صرف ترجمہ اور مختصر وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کی جو تفصیل مسلم شریف میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلسوا بینہما، آپ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور خطبوں کے اندر آپ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ المطففین کا مطالعہ شروع کریں گے۔ پچھلی دفعہ جو سورت پڑھی تھی سورۃ الانشقاق، یہ اس سے بالکل ماقبل سورت ہے۔ اس کا آغاز ویل کے لفظ سے ہوتا ہے، جس کے معنی ہے خرابی، بربادی۔ ویل للمطففین، گھٹانے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ جو ہے، اس میں مختلف انداز سے بار بار آخرت کا تذکرہ ہے۔
کہ قیامت آنے والی ہے، اور کبھی اس کے لیے کوئی دلیل دی جاتی ہے، کبھی کوئی دلیل دی جاتی ہے، اور وہ دلیل کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے تذکرے کے بعد یہ بات کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور زندہ کرے گا۔ کہیں جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن دو گروہ جو ہیں انسانوں کے، ان کا انجام مختلف ہوگا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو باغی گروہ ہے، اور اس بغاوت کی دلیل یہ دی گئی کہ وہ آثر الحیات الدنیا، کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ اور اگر کوئی شخص دنیاوی زندگی کی ترجیح دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کر رہا ہے۔ اچھا، پھر جو انجام بتائے گئے وہ کیا ہے؟ فاما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، کہ جس نے بغاوت کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور اس کا الٹ واما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں پکڑا نہ جاؤں، میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، یہ نہ ڈر۔ واما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے، اپنے رب کے سامنے پیشی سے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ونہى النفس عن الہویٰ، اور اس نے اپنے نفس کو لگام دے دی، خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا۔ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ پھر آگے جا کر آخرت کا نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن جو دو گروہ ہوں گے، ایک تو پہلے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو ایک فکر ہوگی جو اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی، اور انسان اس دنیا میں ہماری ساری بھاگ دوڑ محنت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے بال بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک غریب سے غریب آدمی بھی دن بھر ریڑھی پہ کھڑا ہے، کہیں جھاڑو دے رہا ہے، کہیں رندا چلا رہا ہے، کہیں اینٹیں پھینک رہا ہے اوپر، اور کہیں اینٹیں اٹھا اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ اور ایک بلینئر جو ہے وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا رہ رہا ہے، اس کو فکر کس بات کی ہے کہ میں اتنی دولت جمع کر کے جاؤں کہ میری اگلی نسل جو ہے، بلکہ نسلیں جو ہیں، میرے بچے، وہ سب جو ہے وہ عیش کی زندگی بسر کر سکے۔ لیکن قیامت کا نقشہ کھینچا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے۔ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کو اس دن ایک فکر دامن گیر ہوگی، ایک انگیجمنٹ ہوگی اس کی کہ جو اسے ہر چیز سے غافل کر دے گی، بے نیاز کر دے گی۔ اور پھر دو قسم کے چہرے بتا دیے کہ کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوئی ہوگی۔ یعنی اس کا بڑا واضح فرق نظر آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ تھکے ہارے ہوئے ہیں اور آپ صابن سے منہ دھو لیتے ہیں تو وہی چہرہ ہوتا ہے، وہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان غمزدہ ہوتا ہے تو چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہی اسے خوشی ملتی ہے تو اس کا چہرہ
کھل جاتا ہے. تو وہ دو چہرے بتائے، خوش چہرے کھلے ہوئے چمکدار، اور جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ ناشکرے اور نافرمان گناہگار چہرے ہوں. اس کے بعد آگے جا کے ایک بات بیان فرمائی کہ اکثر و بیشتر جب کوئی بڑی بات سامنے آتی ہے تو ہماری زبانوں پر آتا ہے کہ یار انہوں نے کوئی پچھڑنا نہیں. اب ایک حرکت تھی مکے میں کی جاتی تھی، وہ کیا تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یعنی کچھ چودھری قسم کے لوگ یہ حرکت کرتے تھے، لیکن عام معاشرہ جو ہے وہ اس کو بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ بس دل میں کہتا تھا یا آپس میں پرائیویٹلی کہ یار ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چودھریوں کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن دل ہی دل میں یہ ایک خیال آتا تھا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہاں فرمایا گیا کہ یعنی نقشہ پورا لمبا کھینچا گیا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشجار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. کہ جب دھوپ طے ہو جائے گی اور ستارے میلے پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، اور بیاہی اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، اور جنگل کے جانور کٹھے کیے جائیں گے، اور جب دریا امڈ آئیں گے اور نفوس ملائے جائیں گے. یعنی ایک ہمارا یہ جسم ہے، اس کا نفس ہے، اور ایک روح ہے ہماری، اور اس کا معاملہ ہے. موت کے وقت وہ علیحدہ کر دی گئی تھی، قیامت کے دن وہ پھر ملائی جائے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی. اگر لڑکی ہونا اس کا جرم تھا تو یہ تو اس کا جرم نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکی بنایا تھا، پوچھا جائے گا. اب اسی طرح کی یہ صورت ہے کہ ملاوٹ جو ہے یہ ایک بہت کبھی عمل ہے. خاص طور پر جب ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ دعائیاں بھی 2 نمبر اور 4 نمبر مل رہی ہیں مارکیٹ میں، تو ہماری زبان پر بھی یہی جملہ آتا ہے یار انہیں کوئی پچھڑانا نہیں. اب وہ ہے جو اس صورت کا اصل موضوع ہے، لیکن بڑے سادہ الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا ہے. ویل للمطففین، خرابی ہے، تباہی ہے کم ناپنے تولنے والوں کے لیے، گھٹانے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، برابر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، لیکن جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں، کپڑا ہے وہ ناپ کر بیچا جاتا ہے، اور عام پھل ہیں، اجناس ہیں، دوسری چیزیں ہیں وہ تول کر بیچی جاتی ہیں. تو وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ لوگوں کے لیے ناپتے ہیں، او وزنوہم یا ان کے لیے تولتے ہیں، یخسرون تو اس میں سے کمی کر دیتے ہیں. اسی کا نام ناپ تول میں کمی ہے نا. یعنی پیسے تو پورے لے رہے ہیں لیکن ڈلیور کم کر رہے ہیں. یہ اجناس اور چیزوں کی ناپ تول کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی سے پوری تنخواہ لے کر اس کو پوری سروس نہ دینا، کسی کنسلٹنٹ کا پوری فیس لے کر اس کو صحیح مشورہ نہ دینا، یہ سب بددیانتی کی شکلیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس امانت رکھوائی جائے. فیس لے لی،
لیکن دیانتدارانہ مشورہ نہیں دیا. اور جیسے آپ کو عام ناپ تول میں کمی ملتی ہے تو کنسلٹنٹ ہمارے جو ہیں وہ بھی صحیح مشورہ نہیں دیتے. وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ وکلاء ہوں یا دوسرے کنسلٹنٹس ہوں، آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے جا کر آرکیٹیکٹ کو بتائی ہے، اس کو کنسلٹ کیا ہے، اب اس نے فیس لی ہے تو اس کا اخلاقی فرض کیا ہے کہ آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ اچھی اور مناسب قیمت میں سجیسٹ کرے. وہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں یہ سجیسٹ کروں گا تو اس میں میرا حصہ زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح ڈاکٹر یہ نہ سوچے گا اگر میں یہ پروسیجر کروں گا تو میری زیادہ فیس بنے گی، اور اگر میں اس کو چھوٹا کوئی ٹریٹمنٹ سجیسٹ کروں گا تو میری فیس کم ہوگی. یہ سب کیا ہیں؟ یہ بددیانتی کی شکلیں ہیں. تو خواہ وہ ناپ تول میں کمی ہو، خواہ پوری تنخواہ لے کر سروسز میں کمی کرنا ہو، یا مشورے میں بددیانتی کرنا ہو. انسان کسی بھی مستشار کو جو مشورہ مانگ رہا ہو، مستشیر کو جو مشورہ مانگ رہا ہے، اس اپنی جگہ پر اس کو رکھ کر پھر مشورہ دینا چاہیے کہ اگر میں ہوتا اس کی جگہ پر تو میں کیا کرتا، یا اگر اس کی جگہ پر میرا اپنا بیٹا ہوتا تو میں اس کو کیا مشورہ دیتا، اس کو لیے میں کیا کرتا. یہ ہے کہ جو ہمیں اپنے مستشیر کے لیے جو ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں. اور کیا کیا بددیانتیاں ہیں، وہ تو پھر چیپٹر کھولیں گے تو وہ اصل مضمون رہ جائے گا. ہر شخص کو کسی اور کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر شخص کو خود ضرور پتا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر بددیانتی کر رہا ہوں، میں یہاں پر دو نمبری کر رہا ہوں، میں یہاں پر کوئی ہیرا پھیری کر رہا ہوں. ایک عوام جو ہے ان کو تو وہ ٹیکنیکلٹی کیوں نہیں جانتے، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میرے فائدے کے لیے یہ مجھے ٹیسٹ سجیسٹ کر رہا ہے. حالانکہ ڈاکٹر جو ہے وہ تشخیص تک، ڈائگنوسس تک پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹریٹمنٹ کو لمبا کر رہا ہے، وہ ٹیسٹ کروا رہا ہے. اور پھر کیا کیا بددیانتیاں ہیں کہ ان سے بھی کمیشنیں وصول کر رہے ہیں ڈاکٹر بھی. بھوکے نہیں ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے ان پر. لیکن جب انسان بددیانتی پر اتر آئے، گھٹیا پن پر اتر آئے، تو گھٹیا پن کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو قرآن مجید میں کوٹ کیا گیا ہے نا کہ انہوں نے اہل مدین سے کہا تھا کہ تم تو کھاتے پیتے ہو، اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، لیکن تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو. تو یہ چیز جو ہے آج بھی ویسے ہی ہے کہ کھاتے پیتے لوگ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی غریب آدمی اس کا پھل جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، وہ 2-4 گلے ہوئے پھل بھی آپ کو ساتھ بیچ دے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے. لیکن ایک کھاتا پیتا آدمی جب یہ حرکت کرے گا تو وہ شاید معافی کا بھی حقدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے، لیکن دیانتداری سے اگر آپ بھی کہیں گے، آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس کے لیے کوئی معافی کا امکان نہیں ہے. تو فرمایا جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں سے کمی کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ڈونٹ دے تھنک، زن، گمان، خیال، ایزیوم کرنا. الا یظن، کیا وہ سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، خیال نہیں کرتے، ان کا گمان نہیں کس بات پر؟ اولئک انہم مبعوثون، کہ وہ اٹھائے جائیں گے. اگر انسان کو مرنا اور جی اٹھنا دونوں یاد ہوں تو پھر انسان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ دونوں میں نے اس لیے کہا ہے کہ بعض اوقات شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کو پٹی پڑھاتا ہے کہ چلو کر لو پھر توبہ کر لینا. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کب آئے گی. بڑے سے بڑا فن خام بھی یہ مانے گا کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اسے یاد رہے یا نہ رہے، لیکن جب بھی بات ہوگی تو کہے گا کہ ہاں موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اتنی بڑی نصیحت بنایا ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے جوانوں کو بھی دفن کرتے ہیں،
اپنے بوڑھوں کو بھی دفن کرتے ہیں، اپنے دوستوں کلاس فیلوز کو بھی دفن کرتے ہیں، اور اپنے استادوں کو بھی دفن کرتے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں۔ یعنی کامن سینس کیا کہتی ہے کہ جس ترتیب سے انسان آ رہے ہیں اسی ترتیب سے واپس جائیں، یا کم سے کم ایج گروپ کا حساب رکھ لیں کہ ایک ایج گروپ جو ہے ان کی باری پہلے ہو جانے کی، جو پہلے آئے تھے پہلے چلے جائیں، پھر دوسرے گروپ کی باری ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں کھڑے جہاں بیٹھے بلا لیتا ہے، کوئی اس کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کے نیک بندے سے کسی صاحب نے کہا کہ جی حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھے کہیں چاہتے اپنے باپ سے جا کے نصیحت لو، لیکن یہ دو سوالوں کا جواب سن کر نہیں میں تو ایک دم برس پڑے، تمہیں اور کیا نصیحت چاہیے؟ جیسے تم اپنے ماں باپ کو قبر میں اتار کے آئے ہو، ایسے ہی ایک دن تمہیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ہم فوتگی کا اعلان سنتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو یاد آئے، کیا پتہ اگلا اعلان میرا ہی ہو، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، حالانکہ یہ بڑی زبردست نصیحت ہے کہ کیا پتہ اگلا اعلان میرا ہی ہو رہا ہو۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں خیال آئے کہ کیا پتہ اگلا جنازہ میرا ہی ہو۔ اب غور کریں نا، جتنے بھی لوگ ہم بیٹھے ہیں ہم سب سوچیں کہ پتہ نہیں آپ میرا جنازہ پڑھیں گے یا میں آپ کا جنازہ پڑھوں گا، ہمیں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم 4 بھائی تھے، سب سے چھوٹا بھائی ہمارا 24 سال کی عمر میں اللہ نے بلا لیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کب بلا لے، کسے بلا لے، اصل ضرورت کیا ہے کہ انسان کو یہ بات یاد رہے کہ میں نے جانا ہے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ تو الا یظن، ڈونٹ دے تھنک، سمجھتے نہیں، خیال نہیں کرتے کہ انہم مبعوثون، کہ وہ اٹھائے جائیں گے کب؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً گناہگاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجن جیل کو کہتے ہیں۔ سجین جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایک فائل ہوتی ہے کہ جہاں کوئی شخص جاتا ہے اس کی فائل ساتھ جاتی ہے، اس کی گورنمنٹ سروینٹ ہے، اس کی ٹرانسفر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتی ہے تو اس کی فائل بھی وہاں سے وہاں موو ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا سمجھے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم عام طور پر اعمال نامہ کہتے ہیں۔ تو بروں کے اعمال نامہ سجین میں ہوگا، یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جو لوگ بھی جانے والے ہیں ان کی فائل پہلے سے وہاں موجود ہوگی۔ وہ قید خانہ، وہ تنگ جگہ جہاں پر اللہ کے باغیوں کو رکھا جائے گا، ان کی فائل پہلے سے وہاں موجود ہوگی، ان کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، تم کیا سمجھے سجین کیا ہے؟ یعنی سجن تو جیل ہے، لیکن کتاب مرقوم وہ ایک لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے۔ تو اس سے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو قید خانہ ہے اس میں ان کی فائل پہلے سے موجود ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، بڑی تباہی ہوگی۔ کون ہے جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی اصل جھٹلانا تو پیغمبروں کا ہوتا ہے،
یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مطلقاً انکار کرنے والے دنیا میں ہمیشہ کم رہے، کسی نہ کسی شکل میں۔ کوئی بھگوان کہہ کے بلائے گا، کوئی یزداں کہہ کے بلائے گا، کوئی خدا کہہ کے بلائے گا، کوئی گاڈ کہہ کے بلائے گا، کوئی رب کہہ کے بلائے گا، کوئی کریٹر کہہ کے بلائے گا، کوئی فرسٹ کاز کہہ کے بلائے گا، کوئی سب سے بڑی طاقت کہہ کے بلائے گا۔ تو یہ سب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار بھی ہو، پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ لیکن انبیاء کے ماننے والے اور آخرت کے ماننے والے ہمیشہ بہت کم رہے، اور آخرت اور پیغمبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک ہے امکان کسی واقعے کا کہ ایسا ہو سکتا ہے، سڑک پر حادثہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن کوئی حادثہ ہوا یا نہیں ہوا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خبر دینے والے کے ساتھ۔ یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کو مانا تو اس بات کا امکان کہ اللہ تعالیٰ جس کی قدرتوں کا یہ عالم ہے، کیا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن وہ کرے گا اس کا تعلق جو ہے وہ رسالت کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے رسولوں نے جو خبر دی ہے وہ سچی خبر ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم، تو یہ کیا ہے؟ یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ آخرت کا ایمان، اس کا تعلق ایمان بالرسالت کے ساتھ ہے۔ رسول کو مانیں گے تو اس کو دی ہوئی خبر کو بھی لازماً مانیں گے، اور اگر رسول کا انکار کریں گے تو پھر اس کی لائی ہوئی خبر کا بھی انکار کریں گے۔ اللہ کے پیغمبروں نے جو خبریں دی ہیں، ان خبروں میں اہم ترین خبر وہ آخرت کی خبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ابتدائی خطبات دیکھیں، ان میں تو ہے ہی آخرت۔ قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی صورتیں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جمعے کے اجتماعات میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نوٹ کیجئے گا اس میں اصل ذکر آخرت کا ہی ہے۔ یعنی اگر 2 آیات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو 10 آیات جو ہیں وہ آخرت کے لیے ہیں، اگر 5 آیات جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں ہیں تو 20 آیات جو ہیں وہ آخرت کے بارے میں ہیں۔ یہ ہے ریشو اور پروپورشن۔ 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، اور وہاں سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کا تو اصل مضمون ہے ہی آخرت۔ تقریباً 90% جو ہے وہ آخرت کا تذکرہ آپ کو ان صورتوں کے اندر ملے گا۔ تو الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ کون جھٹلاتا ہے آخرت کو؟ اور اس کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے بڑھنے والا باغی اور گناہگار۔ اس بات کو سورۃ قیامہ کے شروع میں یوں کہا گیا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، کہ جو میرا محاسبہ ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ میں اپنی باتوں سے آپ کو مطمئن بھی کر لوں، لیکن یہ مجھے اندر سے ڈانٹتا بھی رہتا ہے، ٹوکتا بھی رہتا ہے، روکتا بھی رہتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان گمان نہیں کرتا، نہیں سمجھتا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے؟ کیوں نہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے برائیاں ہی بھیجے، لہذا یسأل ایان یوم القیامہ، تو وہ سوالیہ انداز میں، ٹونٹ کے انداز میں پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ بالکل وہی مضمون ہے یہاں بھی کہ آخرت کو کون جھٹلاتا ہے؟ وہ کہ جو حد سے بڑا ہوا ہے، باغی ہے اور گناہگار ہے، یعنی اپنی بغاوت کو گیو اپ نہیں کرنا چاہتا اور اپنی بدعمالیاں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بات سمجھ میں آ بھی جاتی ہے پھر بھی وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے وہ سیم اولڈ لیجنڈز،
یہ وہی پرانی کہانیاں جو ہمیشہ سے سنائی جاتی رہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی قرآن مجید کو پرانی کہانیاں کہتے ہیں کہ جن کی حقیقت کوئی نہیں، جسٹ کہانیاں ہیں. کلا، کیوں نہیں؟ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے جو کچھ وہ حرکتیں کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گئے ہیں. جب کسی میٹل پر زنگ آ جاتا ہے تو اس کی ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے، اس کی جو شائن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی کنڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی بیٹری کے ٹرمینل پر جب زنگ آ جاتا ہے تو پھر وہ کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا. آپ کے شو کے اندر جہاں تار کا کنیکشن ہے وہاں اگر اوپر زنگ آ جائے یا سپارک کی وجہ سے کچھ اور چیز آ جائے وہ کنیکشن جو ہے اس کا کنڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو اتار کر اسے صاف کرنا پڑتی ہے. تار جو ہے وہاں سے کاٹ کر پھر فریش تار جو ہے وہ نکال کر آپ اس کے اندر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر جا کر آپ کا کنیکشن بحال ہوتا ہے. تو دلوں پر جب زنگ آ جاتا ہے، آتا کیوں ہے؟ آتا ہے بغاوت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے. تو بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی کمائیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد، یقیناً ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہمارے تلواروں کو اور ہمارے دوسرے اوزاروں کو زنگ لگتا ہے، ہم اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، ہم اس کو کوئی نہ کوئی آئل لگاتے ہیں، گریس کے لگاتے ہیں تاکہ چکنائی آ جائے اور پھر زنگ نہ لگے. تو آپ فرما رہے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، تو کیا اس کا علاج کیا ہے یا رسول اللہ؟ ما جلاؤہا، اللہ کے رسول اس کی جلا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا. موت کی کوئی تسبیح تو نہیں ہے کہ ہم تسبیح کریں موت 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 موت، نہیں. کثرت کے ساتھ یاد رکھنے سے مراد کیا ہے کہ ہر وقت انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موت یاد آتی رہے. یعنی بہت سے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ تسی ہر ویلے موت کو یاد کرتے رہتے ہیں. یہ مطلوب ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کو دفن کرتے ہوئے بھی یاد آئے کہ اگلا بندہ میں ہی نہ ہوں، کسی کا جنازہ پڑھتے ہوئے یاد آئے کہ اگلا میں ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے جی، اعلان ہو مسجد میں سے تو خیال آنا چاہیے کہ اگلا اعلان میرا ہی نہ ہو. تو جب انسان کو کثرت کے ساتھ موت یاد رہے گی تو خود بخود زیادہ محنت کیے بغیر انشاءاللہ اس کا رجحان جو ہے وہ آخرت کی طرف ہوگا. آخرت کی طرف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی یاد آئے گی. جواب دہی یاد رہے گی تو انسان بندے کا پتر بن جائے گا، اور یہی مطلوب ہے. تو بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ اس روز قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھے جائیں گے. یعنی باقی جو سزائیں ملنے والی ہیں وہ تو ایک طرف، سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نہیں کرائے گا، اور انسان کو اس روز ایسی حسرت ہوگی کہ میں اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا. یہی بذات خود جو ہے وہ بڑے تکلیف دہ عمل ہوگا کہ اس کی اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ ہے اور وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے. ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھوٹا سمجھا کرتے تھے. چکھو مذاق، یہی ہے نا وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے کہ کوئی نہیں، ایویں کہانیاں ہیں، ایویں باتیں ہیں، ایویں ڈراوے ہیں. دیکھو، از اٹ ناٹ ٹرو؟
یہ حقیقت ہے یا ڈراوا ہے؟ تو جلو اس آگ میں، چکھو اس آگ کا مزہ، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ ہے کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھوٹا کہا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نہیں، یعنی پچھلے کی ساتھ ساری بات ختم کر کے سب ایسے نہیں ہوں گے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ جیسے پہلے سجین کہا تھا نا کہ باغیوں کے، گناہ گاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ ابھی دیکھ رہا تھا تفسیر میں کہ انہوں نے کہا کہ زمین میں سب سے گہرا جو پوائنٹ ہے، بڑی تنگ جگہ، وہ سجین ہے، اور وہاں پر اعمال نامے جو ہیں وہ گناہ گاروں کے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور اسی جگہ قید کیے جائیں گے اہل جہنم۔ اس لیے کہ ایک رائے ہے کہ جنت اور دوزخ اسی زمین پر بنیں گے۔ عام ہمارا ذہن تو یہ ہے نا کہ شاید جنت بھی آسمانوں پر ہے اور جہنم بھی آسمانوں پر ہے، لیکن ایک رائے شروع سے چلی آ رہی ہے کہ اسی زمین کو جو کوٹ کوٹ کر چپٹا کیا جائے گا، اور اس کے ساری شکنیں جو ہیں وہ پلین کر دی جائیں گی، پہاڑ بھی کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو یہ زمین پلین ہو جائے گی، اور یہی جنت بنائی جائے گی۔ جو ہے نا کہ ایک ایک جنتی کو اتنا وسیع دیا جائے گا کہ گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا رہے کتنے دن تک، تو پھر جا کر اس کی وہ جائیداد اور اس کی حویلی ختم ہوگی۔ تو وہ اتنی وسعت ہو جنت کے اندر، اور وہ زمین پر امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ اسٹریچ کر دے، تو اس کے اندر وہ امکان موجود ہے۔ اب پہلے جہنمیوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کے اعمال نامے، ان کے وہ ڈاکومنٹ سجین میں ہوں گے۔ اب جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور اے نبی آپ کیا سمجھے کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے، یشہدہ المقربون، اور اس کو دیکھتے ہیں صرف نزدیک والے اللہ کے مقرب فرشتے، یعنی نیکوں کے اعمال نامے جو ہیں وہ بھی مقدس ہیں۔ عام چھوٹا موٹا فرشتہ بھی ان کو ٹچ نہیں کر سکے گا۔ ایسے قرآن مجید کو کہا گیا نا کہ اس کو بھی صرف ہاتھ لگاتے ہیں مقرب فرشتے اللہ کے۔ تو یہاں جو نیکوں کے اعمال نامے ہیں ان کا بھی یہ اعزاز ہے کہ یشہد المقربون، اس کے قریب ہوں گے صرف اللہ کے مقرب فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ پہلے جہنم کی ہولناکیاں اور جو اللہ کے باغی ہیں وہ کن ہولناکیوں سے دوچار ہوں گے اس کا ذکر ہے۔ اور اب آگے آنے والی آیات میں ذکر ہوگا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کن کن انعامات سے نوازے جائیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، نعیم کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ نعمت کی جمع سمجھا جاتا ہے کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، دوسرا نعیم کا ترجمہ جو ہے وہ کمفرٹ کیا جاتا ہے، آرام میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ کئی ترجمے آپ کو ملیں گے اس کے کہ نیک نعمتوں میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، کوچز پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت زیادہ ریلیکس سٹیج کا ایک جسچر ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوچ پر بیٹھا ہوا ریلیکس کر رہا ہو اور نظارہ کر رہا ہو، جس کو اور کوئی فکر نہ ہو۔ یہ جو فکر مند شخص ہوتا ہے وہ ریلیکس ہو کے نظارے نہیں کرتا۔ تو یہاں ایک آیت کے اندر کئی میسج جو ہے وہ دیے گئے ہیں، وہ ریلیکسڈ ہوں گے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، اور وہ نظارے کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی یا آرام کی تازگی دیکھو گے۔ دوبارہ لفظ نعیم آ گیا، نعمتوں کی تازگی، یعنی
पंजाबी कहना कि वो खान पीनो चंगा लग रहा तो चेहरे तो रौनक होती है। तो ये वो रौनक होगी कि चूंकि उनको खाने को वाफर मिल रहा होगा, एक से एक बढ़कर नेमत खाने को मिल रही होगी, तो उनके चेहरों पर वो खाने की रौनक होगी। युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ चीजें बैन की हैं। मसलन फ्री सेक्स बैन किया है, सिर्फ शादी से आप सेक्स कर सकते हैं आम हालात में। लेकिन जन्नत में क्या होगा, ला तादाद हूरें मुयस्सर आएंगी कि जिनके साथ इंसान एंजॉय कर सके। इसी तरह इस दुनिया में शराब बैन की गई है, लेकिन अहले जन्नत को वहां पर तरह तरह की शराब पिलाई जाएगी कि जिसमें से जो नेगेटिव पहलू होते हैं शराब के, वो अल्लाह ताला खींच लेगा, और जो भी उसमें कोई मजा, कोई शराब पीने वाले जैसे कोई दुनिया पी रही है, कुछ तो मजा आता ही होगा उनको, अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में बचा के रखे, लेकिन पी रहे हैं। लेकिन बाकी जहां तक जो है वो यूरोप में कहीं किसी शराब खाने के पास से गुजरे तो कोई अच्छी स्मेल जो है वहां पर नहीं आती, लेकिन बहरहाल जो पी रहे हैं उनको कोई मजे होंगे, तो उसमें कोई बुरी स्मेल है अल्लाह ताला उसको भी निकाल देगा। और जो बुरे असरात हैं कि इंसान की मत मारी जाती है, वो बुरे असरात भी उसमें से निकाल देगा। लेकिन कोई भी अगर उसमें मजे का पहलू है, एंजॉयमेंट का पहलू है, तो अल्लाह ताला वो सील्ड शराब पिलाएगा। यानी एक तो उम्दा शराब हो और फिर सील्ड हो, तो फिर उसका यहाँ पर तज़किरा है। इंशाल्लाह इसको फिर आइंदा जुमा इसको हम कंटिन्यू करेंगे, वरना इसका हक अदा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आइंदा जुमा इसको मुताला मुकम्मल करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। محمد